بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البروج مکی صورت ہے، 22 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت میں مکی دور کے آخری وقت کی یہ صورت ہے جس میں مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ وہ ظلم اس وقت ہو رہا تھا، اور یہ صورت نازل ہوئی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تسلی دی جائے اور انہیں یہ خبر دی جائے کہ دیکھو جو لوگ برا کر رہے ہیں ان کا انجام کتنا برا ہوگا، اور تسلی دی جا رہی ہے کہ جو صبر کریں گے ان کو کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے۔ اور اس صورت میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے، یعنی کہ آگ کے گڑھوں والے کا ذکر ہے، اور اس میں اس وقت مسلمانوں نے صبر کیا تھا، توحید کو اختیار کیا تھا۔ تو اب بھی مکہ والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کچھ کر رہے ہیں تو آپ صبر کیجئے، اور ان کو آپ کے لیے یہ تو خوشخبری ہے کہ آپ کی کامیابی آپ کو ہونے والی ہے، آپ کامیاب ہونے والے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اگر جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے پھر ان کے انجام سے انہیں باخبر کر دینے کی ضرورت ہے۔ چونکہ اس صورت میں اصحاب الاخدود کا ذکر ہے تو ہم انشاءاللہ پہلے ہم لوگ تھوڑا سا مختصر جان لیتے ہیں کہ یہ گڑھے والوں کا کیا قصہ ہے، یعنی اصحاب الاخدود کا کیا قصہ ہے۔ تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ترمذی کی شریف کی روایت میں یہ آتا ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بادشاہ کا ایک کاہن تھا، یعنی ایک بادشاہ تھا اور یہودی بادشاہ تھا وہ، اور اس کا ایک کاہن تھا، جادوگر ہوتا نا وہ تھا، جو اسے غیب کی خبر دیتا تھا۔ وہ کاہن انہیں بتاتا تھا کہ آج کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، فائدہ تمہارا کیا ہے، نقصان کیا ہے۔ وہ دربار میں اس بادشاہ کے وہ کاہن وہ رہتا تھا۔ کاہن نے بادشاہ سے ایک دن کہا کہ ایک ذہین لڑکا وہ کہیں سے آپ لوگ اس کو کھوج کر کے لائیے، ہم جس کو یہ اپنے کہانت کا جو علم ہے نا اس کو سکھا دیں، تاکہ مجھے اب ایسا خطرہ لگتا ہے کہ کہیں ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، مر جائیں گے تو یہ علم وہ میرے ساتھ اٹھ جائے گا، تو تم اس کا کوئی راستہ نکالو۔ وہ کاہن وہ بادشاہ کو تجویز کر رہا ہے، اس کو مشورہ دے رہا ہے۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی حکم دیا اور ایسے لڑکے کو چنا گیا، اور بادشاہ کے حکم سے اس کو ایک لڑکے کو چنا گیا۔ تو اب وہ لڑکا وہ ہر روز اس کاہن کے پاس آنے لگا، اور وہ لڑکا کاہن کے پاس آتا اور اسے وہ اس کی کہانت کا علم وہ سیکھتا تھا۔ لڑکا راستے میں آتا تھا تو ادھر سے ایک گرجا گھر تھا، ایک راہب رہتا تھا۔ یعنی یہ جو قصہ ہے، یہودی بادشاہ اس وقت وہ عیسائیوں کے بڑے خلاف رہتے تھے، تو عیسائیوں کے خلاف رہتے تھے، تو یہ یہودی بادشاہ کے گھر آتا تھا، مطلب محل میں آتا تھا سیکھنے کے لیے۔ راستے میں ایک راہب تھا، یعنی عبادت گزار عیسائی، اس سے وہ ملتا تھا اس سے۔ اب ہوا یہ کہ وہ بچہ اس سے راستے میں اس سے بات چیت کرنے لگا، پھر اس سے سیکھنے لگا، اس کو وہ چیز اچھی لگتی تھی، اور پھر وہ عبادت خانے میں ان کے ساتھ بیٹھتا اور کچھ باتیں کرتا اور اس سے سیکھتا۔ اب جب لڑکا راہب کے پاس سے گزرتا تو اس سے دین کی باتیں پوچھ لیتا اور سیکھ لیتا، اور جب وہاں جاتا تو جادو کی باتیں سیکھتا، مطلب وہ کہانت کی باتیں سیکھتا۔ اب لڑکا راہب کے پاس زیادہ دل لگنے لگا اس کا، کیونکہ وہاں پہ اس کو زیادہ اچھا لگتا تھا، اور کاہن کے پاس وہ دیر سے پہنچنے لگا، کیونکہ اب 2 جگہ وہ دین سیکھ رہا تھا نا، 2 جگہ سیکھ رہا تھا۔ ایک جگہ تو دین کی باتیں سیکھ رہا تھا راہب سے، اور دوسری طرف وہ کہانت کی بات سیکھنے جاتا تھا بادشاہ کے ہاں۔ تو اب
کاہن کے پاس پہنچنے میں اس کو دیر ہوتی، تو کاہن کے پاس جب جاتا تو پوچھتا کہ وہ تم دیر سے کیوں آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا کرو کہ جب گھر والوں کو اس نے خبر کر دیا اصل میں کاہن نے کہ میرے پاس کم ہی آتا ہے تو کہاں رہتا ہے، تو لڑکے نے راہب کو یہ بات بتائی کہ ایسی سی بات ہے، اس نے شکایت لگا دی میری۔ تو کاہن نے کہا کہ جب تم سے پوچھے کہ کہاں رہے تو کہہ دینا کہ میں گھر والوں کے پاس تھا، مطلب یہ نہیں کہنا کہ گھر سے میں تب نکلا اور میں کاہن کے پاس تھا، راہب کے پاس تھا۔ جب کاہن پوچھے کہ تم اتنی دیر کہاں تھے تو کہنا کہ گھر والوں کے پاس تھا، اور جب گھر والے پوچھیں تو کہ اتنی دیر کہاں تھے تو کہہ دینا کہ کاہن کے پاس تھا۔ تو کچھ وقت ایسے ہی گزرا اور وہ دونوں طرف جو ہے سیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دفعہ ہوا یہ کہ کسی جانور نے بہت سے لوگوں کی راہ روک دی تھی، کہیں آتا ہے اس میں کہ شیر تھا، کوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت جو ہے خونخوار شیر تھا وہ، تو بہت سارے لوگ کا راستہ روک کے رکھا تھا اس شیر نے۔ تو اب لڑکے کی گزر وہاں سے ہوئی، تو اس لڑکے کے ذہن میں ایک بات آئی۔ اب اس نے سوچا کہ اب ہم یہاں پہ جو ہے دیکھ ہی لیتے ہیں کہ صحیح کون ہے اور غلط، کون سا دین جو ہے وہ صحیح ہے۔ ظاہر ہے وہ بچہ تھا ابھی، تو لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا کہ یا اللہ، جو کچھ یہ راہب کہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو تجھ سے میں سوال کرتا ہوں، تجھ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس پتھر سے جانور کو تو ہلاک کر دے اور لوگوں کو تو خطرے سے بچا لے، یعنی لوگ بچ جائیں، لوگوں کا راستہ جو یہ روک کے رکھا ہے لوگوں کا راستہ آسان ہو جائے۔ اگر یہ راہب کا دین جو ہے وہ سچ ہے، اگر یہ راہب جو مجھے سکھا رہا ہے وہ صحیح ہے، تو یعنی اس نے اب یہ اپنے لیے جو اس کو پھر بھی تو ایک کنفیوژن تھا نا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے، بات تو اس کو حق کی بات اچھی لگتی تھی، لیکن اس نے اللہ سے یہ دعا کی۔ اب اللہ سے یہ دعا کرنا تھا کہ پھر اس نے وہ دعا کر کے اس نے پتھر پھینکا تو جانور جو ہے وہ مر گیا۔ تو لوگ پوچھنے لگے کہ اس جانور کو کس نے مارا؟ تو کسی نے کہا کہ اس لڑکے نے۔ اب بتا دیا لوگوں نے کہ کس نے مارا، تو اس لڑکے نے۔ اب لوگ گھبرائے اور کہنے لگے کہ لڑکے نے تو ایسا علم سیکھا ہے جو کوئی بھی نہیں جانتا ہے، اس کے پاس تو بڑا علم ہے، یہ تو بڑا عالم ہو گیا ہے۔ اس کی خبر ایک اندھے شخص کو لگی، تو وہ اندھا شخص اس لڑکے کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ تم میری آنکھ کی روشنی لوٹا دو تو ٹھیک کر دو تو میں تمہیں بہت ہی مال و دولت دوں گا۔ تو لڑکے نے کہا کہ مجھے تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہاری بینائی جو لوٹائے گا اس ذات پر تم ایمان لے آنا، اگر تم ایسا کرو گے تو ٹھیک ہے۔ تو اس اندھے شخص نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے مان لیا۔ تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی اور اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اب وہ شخص جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب اس کا ایمان لانا تھا تو اس چیز کی خبر اب بادشاہ کو لگی، اب اسی طرح سے ہونے لگا۔ اب بادشاہ کو جب اس کی خبر پہنچی تو اس نے سب کو بلایا اور سب کو کہا کہ تم سب کو ہم الگ الگ طریقے سے سب کو ہلاک کریں گے، سب کو مار دیں گے، اور راہب کو جو ہے آرے سے چیرا ڈالا اور اندھے کو کسی اور طرح سے مار ڈالا۔ پھر اس لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اسے جا کے کوئی فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ، اس کی چوٹی پر جا کر کے اس کو نیچے گرا دو، اس کو بھی مار دو مطلب۔ تو پھر وہ جو ہے اس کو ویسے ہی کیا گیا اس لڑکے کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا اور وہی لوگ گرنے لگے جو اس کو اس پہاڑ کی چوٹی پر لے کے گئے تھے۔ اسی طرح سے پھر اب اس کو حکم بادشاہ نے دیا کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ اس کو دریا میں لے جا کے کشتی سے اس کو گرا دو، اس کو ڈبو دو دریا میں۔ اب ہوا یہ اللہ کی شان کہ وہی لوگ غرق ہو گئے جو اس کو ڈبانے کے لیے لے گئے تھے، اور یہ بچہ جو ہے وہ بچ گیا۔ اب لڑکا بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے، ایک صورت ہے جو ہم تم کو بتاتے ہیں، ویسا کرو تو تم مجھے مار سکو گے۔ اس نے کہا کیا ہے وہ؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ مجھے اونچائی پر لے جا کے سولی پر لٹکانا، ٹھیک ہے، اور مجھے میرے تیر سے مجھے مارنا، اور مارتے وقت یہ کہنا کہ اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، یعنی اللہ کے نام سے میرے اس تیر سے مجھے مارنا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ویسے ہی کروایا۔ اب وہ لڑکا سولی پر چڑھایا گیا، اور وہ جب اللہ کے نام سے اس تیر کو چلایا گیا اس کے تیر کو، تو وہ لڑکا جو ہے وہ مر گیا۔
اب یہ اس کا مرنا تھا اور لوگوں کا مجمع تھا وہاں، تو لڑکے کو تو وہ علم تھا جو کسی کو نہیں معلوم تھا، یعنی الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لڑکے کو چنا اور اسے ایسا علم دیا کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے ایسا کام لے رہے ہیں، دیکھیے کہ اب وہ لڑکا جو ہے اس کا مرنا تھا کہ سارے لوگ کہنے لگے کہ اس کے پاس تو بہت ہی بڑا علم تھا اس بچے کے پاس، تو جو وہ کہہ رہا تھا وہ صحیح تھا۔ اب سارے لوگ اس بچے کے پروردگار پر ایمان لے کے آ گئے، یعنی توحید پرست ہو گئے۔ اب اس بادشاہ کو، کیونکہ یہ یہودی بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں، کیونکہ اس کا مشرکانہ عقائد تھا، اور اسی لیے وہ عیسائی مذہب کے لوگ کیونکہ ان لوگوں میں کچھ لوگ مشرکانہ عقائد کے تھے، اور کچھ جو تھے عیسائی مذہب والے، کچھ جو تھے وہ اس کے غلط عقائد کے بالکل خلاف تھے اور توحید پرست تھے۔ تو وہ راہب بھی جس سے اس چھوٹے بچے نے دین سیکھا، علم سیکھا، وہ راہب بھی توحید پرست تھا، اس نے تو صحیح علم سیکھا۔ اب یہ سارے لوگ ایمان لے کر کے آ گئے۔ اب تو بادشاہ کو بڑی جو ہے پریشانی ہو گئی۔ اب وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایک دو لوگ ایمان لے کے آئے تھے تو اتنا گھبرا رہا تھا، اب تو یہ سارے کے سارے لوگ اس کے جو ہے مخالف ہو گئے، کیونکہ یہ تو غلط عقائد پر تھا، مشرکانہ عقائد تھا اس کا، اور لوگ جو ہیں وہ توحید پرست ہو گئے۔ اب اسی وجہ سے یہی ریزن بنا کہ بادشاہ نے کیا کیا کہ بڑے بڑے خندق کھدوائے، اور خندق میں اس نے کیا کیا، لکڑیاں ڈلوائی اور اس میں آگ لگا دی، پھر لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا اور لوگوں کو اس میں ڈالنے لگا، اور کہتا تھا کہ تم اگر جو یہ دین، نیا دین، یعنی تم نے جو یہ توحید کا اقرار کر لیا ہے، تم لوگ جو ایمان لے کے آ گئے ہو، تو اگر تم اس سے پھرتے ہو تو تم بچ جاؤ گے، لیکن اگر نہیں پھرو گے تو اس میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ کوئی بھی نہیں پھرا، اور سب کو اس نے کیا کیا کہ سارے مومن بندے کو اس نے خندق میں ڈال دیا، یعنی اس کے آگ کے گڑھے میں اس نے ڈال دیا۔ تو الحمدللہ تو یہ واقعہ تھا یہودی بادشاہ کا، جو اصحاب الاخدود کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ سورہ کو کریں گے تو انشاءاللہ سمجھنے میں بہت ہی آسانی ہوگی، آسانی سے انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ اللہ تعالیٰ یہاں 4 چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بروجوں والے آسمان کی قسم۔ اب یہ بروج سے مراد بہت سارے اقوال آئے ہیں، لیکن جو زیادہ صحیح ہے اور زیادہ مفسرین نے اس کو صحیح کہا ہے وہ یہی ہے کہ قلعہ یا عمارت یا بلندی، تو بلندی والی، تو آسمان واقعتاً جو ہے وہ بلندی پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلند آسمان کی قسم فرما رہے ہیں، اور پھر اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، شاہد اور مشہود دونوں کی بات کہی گئی ہے، یعنی قیامت کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن جو لوگ اکٹھا ہوں گے اور ہر فرد جو قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، ان دونوں چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قیامت کی بھی اور دیکھنے والوں کی بھی اور دیکھے جانے والی چیز کی بھی، دونوں کی۔ اب لوگ جو ہے تو الحمدللہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، اس لیے وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے، اور جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کو ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گواہ بناتا ہے، اور وہ چیز جو ہے اہمیت کے حامل ہوتی ہے۔ لیکن انسانوں کے لیے کسی بھی چیز کی قسم کھانا وہ جائز نہیں ہے۔ انسان صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی قسم کھائیں گے، وہ بھی جب ضرورت کے وقت، اور صحیح قسم کھانا ہے۔
بہرحال تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کیا کہ خندقوں والے جو ہلاک ہو گئے، اب یہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، لعنت ہے جن پر، یہ کون؟ خندق والے، جن کے بارے میں ابھی ہم لوگوں نے جانا کہ خندق والے کون تھے، جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی، وہی جو گڈھا کھدوایا تھا اس نے بادشاہ نے، اور جس میں اس میں لکڑی ڈلوائی تھی، یعنی خندق یعنی ایک گھاٹی، ایک آگ والا گڑھا، اور اس نے جو بادشاہ نے جلایا، تو یہ جو ایندھن والی آگ کہا جا رہا نا، وہ یہ کہ اس کے وہ ہمیشہ بھڑکنے والی تھی، ایسا نہیں تھی کہ ہم جلنے پر وہ بجھ جائے، ایسا نہیں، بلکہ ہمیشہ جلتی رہے اور دہکتی ہوئی آگ اس میں ہو، وہ آگ والا جو وہ گڑھا تھا، وہ اس کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما دیں، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، یعنی اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خندق والے ہلاک ہو گئے۔ اب ہلاک تو بادشاہ نے کس کو کیا تھا؟ مومنوں کو کیا تھا نا، جو ایمان لے کر کے آئے تھے اس کو ہلاک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ خندقوں والے ہلاک ہو گئے، یعنی وہ بادشاہ اور وہ اس کے ساتھی جو تھے وہ ہلاک ہوئے۔ اب دیکھیے، قتل اس نے کیا، اس نے جلایا یا اس نے ہلاک کیا، مارا اس نے مومنوں کو، تو اصل میں تو انہوں نے کیا، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اللہ کے دین کے لیے، اپنے حق کے لیے، اپنی عزت کے لیے اگر وہ مومن ہے اور وہ قتل کر دیا جاتا ہے تو حقیقت میں قتل نہیں، امر ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہی تو کہا گیا ہے کہ شہید کو مردہ نہ سمجھو۔ اب اس پر لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس پہ لوگ طرح طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، تو یہ بات یہاں یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ ان کو مردہ نہیں سمجھو تم، حقیقت میں وہ مردہ ہیں جس نے قتل کیا ہے۔ وہ اہل حق کو، مومن کو قتل کرنا، ہلاک کرنا کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ خود کو ہلاک اور قتل کر رہے ہیں، کیونکہ جس کو قتل کرتے ہیں، جس کو ہلاک کرتے ہیں، یہاں جو ہے وہ جس کو آگ کے گڑھے میں جن کو ڈالا، تو ان کی تو ابدی زندگی کامیاب ہو گئی، ان کو تو ابدی زندگی مل گئی، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ اب اور اس وجہ سے کہ تم نے یہ ان کو عذاب دیا یا ان کو گڑھے میں ڈالا یا ان کو قتل کیا، تو اس وجہ سے تم نقصان میں پڑ گئے، تم مردے ہو، تم خسارے میں ہو، تم ہلاک ہوئے۔ ہلاک وہ نہیں ہوا جس کو تم نے قتل کیا۔ اور اسی مفہوم کو انسان جو ہے وہ جو لوگ جو نہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ مردے جو ہیں وہ شہید جو ہیں وہ ان کو مردہ نہیں کہنے کا حکم ہے، تو وہ مردہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہلاک ہوئے ہی نہیں، ہلاک تو وہ ہوا جس نے وہ کام کیا، وہ نقصان میں پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی سنت ہے اس کے پیچھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حق کی، اللہ تعالیٰ نے ایک حق کی جماعت رکھی ہے، اور دوسری طرف ایک جن و انس میں سے شیطانی خصلت والے لوگوں کی جماعت ہے۔ اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندے کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ جو جتنی دین کے لیے جد و جہد کرے گا، دین کے لیے جو ہے استقامت کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے جتنی جد و جہد کرے گا، جتنی اس کو سیکریفائز کرنا پڑے گا، جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، وہ اس کا اتنا درجہ جو ہے وہ اتنا مقام جو ہے وہ اس کا بلند ہوگا۔ دین کے لیے اللہ کی راہ میں جتنی تکلیف اٹھائے گا، جتنی مصیبتیں اٹھائے گا، وہ اتنا بڑا اجر پائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا جاتا کہ اتنی تکلیف آپ کیسے برداشت کر لیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اس تکلیف کے اجر کے اوپر نظر ڈالتے تھے نا، تو یہ تکلیف مجھے بہت ہی کم نہ کے برابر محسوس ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔
آج ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم دین سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے کتنی تکلیف کو جو ہے خوشی خوشی جھیل لیتے ہیں۔ اکثریت تو اپنے فارغ وقت میں یہ کام کرتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اکثریت اپنے فارغ وقت میں یہ کام کرتی ہے، دین کا کام۔ اگر وقت ملا تو کریں گے، ورنہ یہ کہہ لیتے ہیں لوگ آرام سے کہ کیا کریں، فرصت ہی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو قرآن اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ سنت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ واضح کر دیتے ہیں کہ دنیا کی ناکامی، دنیا کا تھوڑا سا نقصان، دنیا کا تھوڑا سا خسارہ، یہ خسارہ نہیں ہے۔ اصل خسارہ تو وہ ہے جس کو جنت نہ ملے، اصل خسارہ وہ ہے جو جنت میں نہ جا سکے۔ اگر انسان اجر کے اوپر نظر رکھے تو پھر وہ کتنی خوشی خوشی دین کو سیکھے گا، دین پر عمل کرے گا، دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، اور اس راہ میں آئے ہوئے ہر طرح کی تکلیف کو وہ برداشت کر جائے گا۔ اجر کو نظر میں رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جتنی بڑی تکلیف اٹھائے گا، جو جتنا سیکریفائس کرے گا، جو جتنا وقت لگائے گا، جو جتنی صلاحیت لگائے گا، جو اپنے خواہشات نفس کو جتنا مارے گا، اتنا بڑا اجر اس کے لیے ہے۔ اور خسارہ یہ دنیا کا خسارہ نہیں ہے۔ اس چیز کو بہت ہی دھیان سے ہر سننے والے سے گزارش ہے کہ وہ بہت اپنے آپ کو تھوڑی دیر اکیلے میں بیٹھا کے اپنے آپ سے پوچھیں اور اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہم اس دین کو سیکھنے کے لیے اور اس دین پر عمل کرنے کے لیے اور اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس دین پر استقامت کے لیے ہم کتنی جد و جہد کر رہے ہیں اور ہم کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ ہر کسی کا الگ الگ معاملہ ہے، ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ خود لے اور دیکھے کہ ہمیں کس طرح کا اجر ملنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سے امید اور خوف پر ہی تو زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تو سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھنی ہے، اور پھر اس امید پر ہمیں اپنا جو ہے وہ کام کرتے رہنا ہے۔ بہرحال تو یہ ہمارے لیے یہاں پہ بہت بڑا سبق تھا کہ اللہ تعالیٰ خندقوں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گئے، ان کے اوپر لعنت ہے یہ چیز۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب کہ وہ کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہلاک ہو گئے، یعنی وہ لوگ جو لوگ مومن بندے کو آگ میں ڈال رہے تھے، گڑھے میں ڈال رہے تھے، وہ تو کنارے پر تھے، پھر بھی وہی ہلاک ہوئے ان کے بارے میں۔ تو یہ ہم لوگوں نے ابھی اس کو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ لوگ دیکھ رہے تھے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، اور انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی۔ کون سی بات بری لگتی تھی؟ مومنوں کی یہ بات بری لگی کہ وہ توحید پرست ہو گئے۔ آج بھی دیکھیے توحید پرست لوگوں سے لوگ جو ہے وہ ملنا نہیں چاہتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، ان کی بات بری لگتی ہے۔ توحید کی بات جہاں کریے لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرمانے کو انہیں کون سی بات بری لگتی تھی؟ انہیں ان کی وہی بات تو بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل ستائش ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید کی نعمت سے نوازے اور مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے اور اللہ ہر چیز پہ شاہد ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم ستم ڈھایا پھر توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کر راکھ کر دے گا۔ اب دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے عام عذاب، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب تو دے گا ہی دے گا، جہنم میں جو جائیں گے وہ آگ میں چلیں گے، جہنم ہے ہی آگ کا گڑھا اور عذاب آگ کا ملے گا ہی، لیکن ایک خاص طرح کا عذاب ان کو ملے گا
کیونکہ انہوں نے ایک عظیم گناہ کیا تھا، انہوں نے مومنوں کو آگ میں ڈالا، تو یہ بہت بڑا گناہ انہوں نے کیا تھا۔ ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ایک خاص آگ تیار کی جائے گی، اس آگ کے آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں بہت بڑی بات ایک کہی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مومن مردوں اور عورتوں پر انہوں نے ظلم کیا تھا، ظلم ڈھایا تھا، اور توبہ بھی نہ کی تھی، توبہ بھی نہ کی تھی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یہ سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لیتے، یعنی توبہ کی دعوت دی گئی کہ اگر وہ اتنا بڑا ظلم، اتنا عظیم گناہ کرنے کے باوجود اگر وہ توبہ کر دیتے تو اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپتی اور وہ انہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں معاف کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں بھی میرے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ کیسے تھے کہ مومنوں کا انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے قتل کس جرم میں کیا تھا؟ لوگوں نے توحید کا اقرار کیا تھا۔ تو مومنوں کے قاتل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ توبہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توبہ نہیں کی تھی اس لیے ان کو عذاب ملے گا، یعنی توبہ کر لیتے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کر دیتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ کتنا بڑا بھی گناہ ہو جائے، کتنی بڑی بھی غلطی ہو جائے، اور کتنی بڑی بھی کوتاہی ہو جائے، بس آج سنا اور ابھی سنا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فوراً توبہ اور استغفار کر لے، فوراً توبہ استغفار کر لے، اپنے ہر غلطی کے لیے، اپنے ہر گناہ کے لیے، اپنے چھوٹے، اپنے بڑے، اپنے کبیرہ، اپنے صغیرہ، ہر طرح کے گناہ کے لیے، ہر طرح کے ظلم کے لیے، ہر طرح کی کمی اور کوتاہی سے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی یہ رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو انہیں جہنم کے عذاب سے اور آگ کے عذاب کے بارے میں تو خبر دی ہی دی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کا جو یہ آگ تھا نا، جس میں ان لوگوں نے مومنوں کو ڈالا تھا، توحید پرست کو آگ میں ڈال دیا تھا، وہ آگ ان لوگوں کو جلانے کے بعد ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی، اور پھر وہی آگ ان کے گھروں تک جا پہنچی اور ان کو دنیا میں ہی جلا ڈالا، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب ملا اور جہنم میں تو ان کو عذاب ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہ اور برباد ہوئے، صرف اس لیے کہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، عظیم ظلم کیا، اور انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے توبہ نہیں کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ توبہ نہیں کی، اس وجہ سے ہم نے عذاب دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے، ہمیشہ ایمان کے بعد عمل الصالحات، نیک عمل کی خبر دی جاتی ہے، یعنی صرف ایمان لے آنا جو وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے وہ شرط ہے، کیونکہ انسان جب عمل کرے گا تو اس عمل کے بنا پر ہی اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپے گی، اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ شریعت میں دنیا کی کامیابی کے لیے جو راستہ بتایا ہے، وہ کیا بتایا ہے؟ ایمان کے بعد نیک عمل، ایمان کے بعد عمل جو ہے عمل الصالحات، صالح عمل ہے نا، اور یہی جو ہے وہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر کیا، دیکھیے جنت کی بات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نہریں بہتی ہوں گی، یعنی ایک نہر نہیں، بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ مفسرین نے کہا بنیادی طور پہ 4 نہریں ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اور بھی بہت کچھ ملنے والا ہے جنت میں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے اور آپ کو اس جنت والوں میں جو ہے شامل کر دے، آمین یا رب۔ کہ وہ نہریں جو ہیں، شہد کی نہریں، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، بنیادی طور پہ یہ 4 نہریں ہوں گی جو جنت میں بہہ رہی ہوں گی۔ تو جنتی وہ ہوں گے، کامیاب لوگ وہ ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہوں گے۔
اصل کامیابی جو ہے جنت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی دیکھیے، دنیا کی جو کوئی بھی چیز کامیابی ملتی بھی ہے، کوئی چیز دنیا میں انسان کو چاہیے، بچپن سے لے کے ایک ایک اسٹیپ جب انسان بڑھتا ہے، چاہے وہ اسکول میں ایڈمیشن سے لے کر کے کسی بھی طرح کی پڑھائی سے تعلق کامیابی ہو، یا چلنے بولنے سے تعلق ہو، صحت سے ہو، یا معاشرے سے ہو، یا دولت سے ہو، یا علم سے ہو، کسی بھی چیز سے جب وہ چیز چاہیے اس کے لیے انسان دعا کرتا ہے، اس کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، وہ چیز مل جاتی ہے، اب ایک دوسری ضرورت اس کو لاحق ہوتی ہے، پھر اس کے لیے وہ کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی کامیابی کا کوئی معیار نہیں ہے، کبھی انسان کو یہ چاہیے پھر وہ چیز اس کے علاوہ پھر دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے، یعنی پوری زندگی وہ اس میں ہی لگاتا رہتا ہے، اور پھر جو چیز اس کو ملتی ہے وہ بھی ابدی نہیں ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کے پاس نہیں بھی ختم ہوتی ہے تو وہ جب مرے گا تو وہ یہیں چھوڑ کے چلا جائے گا، یعنی اس کے پاس وہ ختم ہو گئی، وہ چیز اس کو یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو دنیا کی کامیابی جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی جو اللہ کی نظر میں اور قرآن میں جس کامیابی کے بارے میں ذکر آیا ہے وہ آخرت کی کامیابی کے بارے میں ذکر آیا ہے۔ دنیا میں ناکامی کا کوئی ذکر، دنیا کے خسارے کے بارے میں ذکر نہیں آیا۔ دنیا کا خسارہ، کوئی خسارہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، کیونکہ جو شخص کامیاب ہو گیا اور جس کو جنت مل گیا وہ اصل کامیاب ہو گیا۔ اب یہی دیکھیے کہ دنیا کی کامیابی کے لیے لوگ کس قدر جو ہے کبھی غفلت میں پڑ جاتے ہیں، کبھی جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے حدود میں نہیں رکھتے، کبھی تو دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، کبھی تو دوسروں کا حق دیتے نہیں ہیں، کبھی تو چھین لیتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، کبھی مومن بندے کو دکھ دیتے ہیں۔ تو پھر مومن جو ہوتا ہے، اگر کبھی کبھی دیکھیے کسی کا نقصان کر کے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم تو بڑے چالاک ہیں، اور وہ تو بے وقوف ہے، لیکن وہ بے وقوف مومن ہی عظیم کامیابی پائے گا۔ اگر وہ کسی کے بے ایمانی پر، کسی کے چھین جانے پر، چھین لینے پر، اپنا حق نہ ملنے پر اگر وہ خاموش ہے تو وہی مومن جو ہے وہ کامیاب بھی پائے گا، آخرت میں وہی کامیاب ہوگا، اور دنیا کی کامیابی تو کوئی کامیابی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ اگر سمجھ جائیں تو دنیا کے دن بھر کے اپنے کام کاج کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے گپ شپ کے بارے میں، اپنے گھومنے ٹہلنے کے بارے میں، اپنے خرید و فروخت کے بارے میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم اس میں سے وقت نکال سکتے ہیں۔ یہ ساری چیز جو ہے ہمیں خسارے کی طرف لے جا رہی ہے، اس کو پانے اور اس کو لینے کے لیے ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اصل کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو عمل صالح کا وقت ہمیں کب کیسے ملے گا؟ عمل صالح کیا عمل صالح ہے؟ عمل صالح تو وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم کام کریں۔ دنیا کی بھی ساری جو ضروریات ہے، جو بیسک نیڈ ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اور وہ سارے حق کی ادائیگی کرنی ہے، لیکن ہر چیز پر اگر ہم آخرت پہ نظر رکھیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ہم خواہش نفس کے بنا پہ نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی، اور ہمارے پاس وقت بھی ملے گا، ہمارے پاس شوق بھی ملے گا، ہمیں خوشی بھی ہوگی یہ کام، ایسے کام کو کرنے میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو چن لے اور ہم سب کی نظر جو ہے وہ آخرت کی کامیابی کی طرف کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پروردگار کی گرفت یقیناً بڑی سخت ہے۔ آپ کے پروردگار کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اب یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے؟ مجرموں کو یہ بات جو ظلم کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، وہ شرک اور بدعات میں ہیں، جو اس طرح سے کسی مومن بندے کا حق مارتے ہیں اور اس پر یا پھر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اگر یہ اصحاب الاخدود کی بات ہم اگر لیں تو جو مومنوں پر ظلم و ستم لوگ کر رہے ہیں، یا پھر مومن خود بھی اگر خسارے کے کام میں پڑا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ذہن نشیں کر لینی چاہیے یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت ان پر آئے گی نا
تو اتنی سخت ہوگی، اتنی شدید ہوگی کہ ایسے مجرموں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے جو کہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا، نام و نشان اس کا نہیں رہے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ تو مومنوں کے خلاف کچھ کام کرنا یہ بڑا سخت ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے، مومنوں کے اور توحید پرست کے پیچھے پڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور توفیق دے، اور مسلمانوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق اور ہدایت دے کہ وہ توحید پرست بن جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت آتی ضرور ہے، کچھ دنوں کے لیے اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کو دکھ دے رہے ہیں، ہم کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، یا ہم غفلت میں پڑے ہیں، تو آج تو ہم بڑے کامیاب ہیں، آج تو ہم بہت بچ جا رہے ہیں۔ کون ہے جو ہمیں پکڑ رہا ہے اور کون ہے جو ہمیں برباد کر رہا ہے؟ ہم تو ترقی اور ترقی پر کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اوپر ہی اوپر چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ گرفت ضرور آتی ہے، اور جب گرفت اللہ کی آ جائے گی، اللہ جب پکڑے گا تو اس دنیا میں تو دنیا میں، آخرت میں بھی وہ بچ نہ سکے گا۔ یعنی دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ جس وقت پکڑنے پہ آ گیا تو پھر اس کے گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ اب یہ بات ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی تو ان کا اعتراض تھا سب سے بڑا، کہ کون جو ہے وہ دوبارہ پیدا ہوگا اور مٹی میں مل جائیں گے، اور ہمارے جو ہے ہڈی اور گوشت سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، کون پھر سے اٹھنے والا ہے؟ اور سوال جواب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا نا، جب تم کچھ نہیں تھے، وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تو یہ اہل مکہ کو خاص کر کے، اور جو لوگ بھی آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب کتاب لے گا تمہارا، تمہیں پھر سے پیدا کرے گا، تمہیں پہلی بار بھی اس نے ہی پیدا کیا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی دونوں صفت کا یہاں پہ ذکر کر دیا کہ جو ایسے مجرم ہیں، اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والا بھی ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، غفلت میں انسان پڑا ہے، علم نہیں ہے، جانتا نہیں تھا، اب تو جان گیا، اب تو اسے خبر لگ گئی، اب بس توبہ کر لو، اب بس کر دو، توبہ کر لو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے، اب دیکھیے دونوں جو لفظ ہیں ایک ہی میں کہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تمہیں معاف بھی کر دے گا، اور کیوں معاف کرے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی مخلوق سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کسی کو خواہ جو ہے اس کو دکھ میں اور عذاب میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں آگ میں ڈلیں، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں۔ لیکن سزا اس کو دینی پڑتی ہے کب؟ جب انسان جو ہے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اللہ سے سرکشی کرتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو چھپا لیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ مومن بندے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب حساب لے گا نا، توحید اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ان کا اکیلے میں حساب لے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کچھ ان کو بتائے گا کہ دیکھو تم نے یہ غلطی کی تھی، دیکھو تم نے یہ کوتاہی کیا تھا، دیکھو تم نے یہ گناہ کیا تھا، لیکن دیکھو دنیا میں بھی میں نے چھپا دیا تھا، اور یہاں بھی میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ مومن بندے کو معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو توحید پرست بنا دے، ہم سب کو توحید پرست بنا دے، اور اللہ کی محبت ہمارے حصے میں لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو پکڑ ہوگی تو پھر اس کے گرفت سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت محبت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بندے میرے توبہ کر لو، استغفار کر لو اللہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عرش کا مالک ہے، وہ بڑی شان والا ہے،
کیونکہ ہر چیز کی قدرت وہ رکھتا ہے. عرش کا مالک ہونے سے مراد کیا ہے؟ پوری کائنات کا وہ مالک ہے. عرش کیا ہے؟ عرش اللہ کی مخلوق ہے، اور وہ عرش سب سے بڑی مخلوق. سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کا مالک یہ ہے، اس لیے عرش جو ہے، اس کی عرش جو ہے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس کی شان و شوکت بھی اسی لحاظ سے اتنی بڑی شان و شوکت ہے اس کی. تو ایسی ہستی کے مقابلے میں کیوں انسان جو ہے ایسا رویہ اختیار کرتا ہے؟ کیوں گستاخ ہو رہا ہے اس اللہ کے سامنے، اور اپنے رویہ پر جو ہے غمزدہ نہیں ہوتا، اپنے رویے کو چھوڑتا نہیں ہے؟ اگر وہ چھوڑ دے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اسے معاف فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عرش کا مالک ہے وہ، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک خاص صفت کا ذکر ہے یہاں، بڑی خاص صفت ہے. اور وہ کیسے خاص ہے؟ جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے. اب اس میں دو باتیں آتی ہے. ایک یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے، چاہے ہم کر رہے ہوں چاہے آپ کر رہے ہوں، جو بھی دنیا میں کام ہو رہا ہے اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہاں، اگر غلط کام ہو رہا ہے تو اللہ اس پر راضی نہیں ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اختیار نہ دے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سوچ اور سمجھ دی ہے، ذہن اور اختیار دیا ہے، قوت دیا ہے، تو اس لیے اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ تم صحیح کرو یا غلط کرو، تمہاری مرضی. تو اس لیے اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ پکڑتا ہے. لیکن جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا ہے. لیکن اس بات کو سمجھنا ہے، جو لوگ اپنے نصیب یا جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہی ہے: اللہ گناہ پر راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غلط کام کرنے پر راضی نہیں ہے. اس کی مشیت ہے، اس نے آزادی دی ہے، آپ جو چاہیں کریں، آپ کی پکڑ فوراً نہیں کر رہا ہے. لیکن اللہ راضی نہیں ہے. اللہ راضی اس چیز پر ہے جس چیز کو پسند کرتا ہے، جو صحیح راستہ اس نے بتایا ہے، اس راستے پر جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. ہر کام پہ اللہ راضی نہیں ہوتا. تو یہ دو، مشیت اور اللہ کی رضا میں فرق کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چیز اس معاملے میں یہ بڑی صفت اور خاص صفت کیسے ہے؟ خاص صفت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو پوری کائنات میں جو ہے کسی کو وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ جو چاہے اور جس وقت چاہے اور جیسے چاہے بس وہ کر گزرتا ہے، اور کر گزرنے کی قوت رکھتا ہے. اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اور اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے. جبکہ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑی سے بڑی سلطنت والے، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہر کام نہیں کر سکتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا جب ہوگی تبھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی انسان کتنے سے بڑے عہدے پر ہو، نبی سے بڑھ کے جو ہے عہدہ تو نہیں ہوگا کسی کا، لیکن نبی بھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کتنے جو ہے وہ اپنے دل میں تڑپ رکھتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ان کی چاہت تو تھی، لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ اللہ کی چاہت نہیں تھی. نوح علیہ السلام اپنے بیٹا کے لیے تڑپتے رہ گئے کہ یا بنیا میرا بیٹا، لیکن ان کے وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکے. اسی طرح سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، دولت کا خزانہ رکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکا جو نہیں اللہ تعالیٰ جو نہیں چاہتے تھے. یعنی مقصد یہاں بتانے کا یہ جو خاص صفت ہے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے. وہ کیا؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر بھی پہنچی ہے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم لوگ مشرکین مکہ، تم جو غلط کام کر رہے ہو، تم جو توحید کو نہیں مان رہے ہو، تم جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہو، تم جو اپنے عقیدے میں بگاڑ رکھے ہوئے ہو، تم نے جو اپنے اس وجہ سے اخلاق کی برائی میں اور پستی میں گھرے جا رہے ہو، تو تم دیکھو کہ ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے. کون سی لشکر؟ یعنی فرعون اور سمود کے لشکروں کی. فرعون اور سمود کے بارے میں کیا ہے
کہ فرعون کیا تھا، کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو بڑا رب سمجھتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس سلطنت تھی، حکومت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو لاؤ لشکر سے نوازا تھا، اور ان چیزوں پر اس کو گھمنڈ تھا، تکبر تھا۔ اور قوم سمود بھی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا تھا، اور اپنے مکانات جو وہ بناتے تھے کہاں؟ پہاڑوں کے اندر بنا کے رکھتے تھے، اور بہت سمجھتے تھے کہ ہم جس شہر میں ہیں، جس شہر میں آباد ہیں، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ پہاڑ کے اندر اتنی قوت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ہم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے اتنی قوت والا، ان کے اندر یہ گھمنڈ تھا۔ مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے گھمنڈ پر انہیں پکڑا، تو جب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کی جو سرکشی تھی، جب سرکشی کی جو راہ وہ اختیار کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پل بھر میں جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ تھوڑی دیر نہیں لگا کہ فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ تباہ ہو گیا، تھوڑی دیر نہیں لگا کہ قوم سمود جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ یعنی اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر وقت نہیں لگتا، چاہے اس کے پاس کچھ بھی ہو، بڑی سے بڑی سلطنت ہو، بڑی سے بڑی حکومت ہو، بڑی سے بڑے لشکر کا مالک ہو، جو بھی ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو ہے تم نے کیا نہیں دیکھا تھا؟ اب تمہارے پاس کیا ہے؟ فرعون کیا کہتا تھا؟ نعوذ باللہ، فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کہتا تھا، نعوذ باللہ، اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، حکومت کے اوپر اس کو تکبر تھا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب پکڑ کی تو ختم۔ ان دو گروہ کی بات کر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے جو ہے اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے ان لوگوں کی کیسی پکڑ کی، اور پھر اور مومنوں کو کیسے بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، مومنوں کو کیسے بچا لیا۔ اور مکہ والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، اگر اتنی دولت اور اتنی طاقت رہنے کے باوجود اگر ہم نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تو پھر تم کیا ہو؟ پھر تم کیا ہو؟ اہل کتاب جانتے تھے فرعون کے بارے میں، فرعون کے بارے میں انہیں خبر تھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تم کیا ہو؟ تم اگر اس طرح سے کرو گے تو تمہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اپنی پکڑ میں لے لے گا، اس لیے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ ابھی پہلے کیا ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قصہ جو ہے وہ خندق والوں کا بیان کیا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قدرت کا ذکر کیا، پھر اپنی عظمت کا بیان کر کے، اپنے عظمت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، پھر اس کے بعد جو ہے ان قوموں کا ذکر کیا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، انہیں کس طرح سے ہلاک کیا گیا۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ان کا تو طریقہ ہی یہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں۔ کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ تو جھٹلانے پر ہی آمادہ ہیں، جھٹلانے ہی لگے ہیں۔ یعنی کفار مکہ کا یہ شغل ہی یہی ہے، ان کا کام ہی یہی بن گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتی، یہ انہیں جھٹلانے پر ایک دم اپنے کمر کو باندھ لیتے، کمر بستہ ہونا کہتے ہیں نا، ایک دم پوری کوشش کرتے۔ فرعون اور سمود کے لشکر بھی یہی کچھ کرتے تھے، اور یہ قریش مکہ تو اتنی قوت اور اتنی جمعیت بھی نہیں رکھتے اس کے مقابلے میں۔ پھر یہ بیچارے آخر کہاں تک پہنچ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یہ چیز بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، برے انجام سے دوچار ہو سکتے ہو تو تم سدھر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، یعنی عذاب گھیرے ہوئے کا مطلب کیا ہے کہ عذاب قریب ہی ہے تمہارے۔ اللہ کے جو ہے نیک بندوں کو تسلی دی جا رہی ہے ایک طرف سے، اور انہیں دھمکی دی جا رہی ہے ایک طرف کہ دیکھو، نیک بندے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ان کے تکلیف پر دینے پر، ان کی اذیت دینے پر آپ تسلی کریں، آپ ذرا صبر کریں، کہ عذاب ان کو گھیرے ہوا، اللہ ان کو گھیرے میں اپنے رکھے ہوا، عذاب آنے ہی والا ہے ان کے پاس۔ اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، تمہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے، عذاب قریب ہی ہے، اس لیے تم باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں بلکہ یہ قرآن
بلند پایا پہ ہے اور جو لوح محفوظ میں درج ہے۔ اب یہ قرآن کو کیا کہا گیا؟ قرآن مجید، یعنی بلندی والا، شان و شوکت والا، شرف والا، یہ مجید ہے۔ اور کہاں ہے یہ لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک کتاب ہے، ساری دنیا کے احوال اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ رکھے ہیں، لوگوں کی قسمت، دنیا کی قسمت، کیا ہونے والا ہے، کب ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، ساری چیزیں اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ رکھی ہے، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس میں سے کوئی بات بھی فرشتے نہ لے سکتے ہیں اور نہ اس کو جان سکتے ہیں۔ قرآن بھی اسی لوح محفوظ میں درج ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو وہ جھٹلاتے ہیں نا، اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن پر الزام لگاتے ہیں، اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس قرآن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کتنی ہی مخالفت کرے، یہ قرآن ہمیشہ سے محفوظ ہے اور ہمیشہ یہ محفوظ رہے گی، آپ بالکل فکر نہ کیجیے۔ اور یہ کیونکہ وہ لوح محفوظ میں درج ہے وہاں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اسی لیے چونکہ یہ قرآن مجید ہے نا، قرآن بلندی والی چیز ہے، قرآن شرف والی چیز ہے، قرآن اتنی پایہ درجے کی جو ہے وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن جس کو مل جائے اور وہ اس کا حق ادا کرے تو اس شخص کو بھی اس مجید کا ایک حصہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کو کوئی اچھے سے پڑھے، اس کو سمجھے، اس کی تلاوت کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بھی وہی بلندی کا درجہ ملے گا، وہی شرف کا ایک حصہ ملے گا جو قرآن کے ساتھ مجید کے کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، وہ مجید، وہ بلندی، وہ شرف اس شخص کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو ابھی ہم لوگوں نے اس صورت میں دیکھا کہ بلال رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تکلیف کیوں برداشت کر سکتے تھے؟ کیونکہ ان کی نظر اجر پہ رہتی تھی۔ تو ہم بھی قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنی نظر رکھیں ہم اجر پہ رکھیں۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کیا حدیث میں آیا ہے کہ قرآن کچھ لوگوں کے بلندی کا ذریعہ بنے گی اور کچھ لوگوں کو یہ ذلیل کرے گی یہ قرآن۔ تو کیا مطلب ہے کہ قرآن کو جو پڑھے گا، جو سمجھے گا اور جو اس پر عمل کرے گا تو یہ اس کو بلندی پر لے جائے گی، اور جو اس کو چھوڑ دے گا، پشو پش ڈال دے گا، اپنی فرصت کا انتظار کرے گا تو پھر اس کو فرصت اس دنیا میں کبھی نہیں ملنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے جو جس راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ جو قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو قرآن بلندی والی چیز ہے، بلندی والی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ جو محفوظ تختی ہے، لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک محفوظ تختی ہے جس میں سب کچھ لکھا ہے، ایک محفوظ کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بھی جو ہے قرآن کی عظمت کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جینے اور قرآن کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔